ایسے واقعات ہیں جن پر بات کرنا اشد ضروری ہے، اور ایک واقعے کے کانسیکوینس میں آج میں نے ایک بڑی مضحکہ خیز فنی پریس ٹاک بھی سنی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کچھ حقائق شیئر کر لوں۔ وہ فنی میں نے اس لیے سمجھی کہ عمران خان کے ساتھ آج محترم بیٹھے تھے سینیٹر اعظم سواتی صاحب، اور ابتدا اعظم سواتی صاحب کی گفتگو کی جو تھی وہ یہ تھی جی کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، بچوں کے سامنے زیادتی کی گئی۔ جب میڈیکل رپورٹس میں دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بیسیکلی ایک خاص انداز میں ایک بات کو بار بار جھوٹ کے طور پہ بیان کرنا، یعنی ایک کہانی کا جو تسلسل وہ اپنی لیڈرشپ سے لیتے ہیں۔ جیسے عمران خان ایک بات کرتے ہیں ہر موقع بے موقع، چاہے وہ کبھی کہیں سیرت النبی کی کانفرنس پر بھی بات کر رہے ہوں، تو مجھے حیرانگی اس طرح سے ہوتی تھی کہ اس میں وہ اپنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سپیچ کو بھی حصہ بنا لیتے تھے، اور پھر اس کی مثالیں دینے کے لیے وہ خلفائے راشدین کے دور کی بھی حوالہ دیتے تھے، اور ان کو بھی علم ہوتا تھا کہ وہ بات جھوٹ کر رہے ہیں، لیکن اتنے تواتر کے ساتھ اور بار بار اس بات کو یہ کہتے کہ جو بھی سنے گا ایک دفعہ اس کے ذہن پہ اثر پڑے گا، میڈیا کا دور ہے تو اس بات کو اتنی بار کہتے رہیں، سچ جھوٹ کس نے ثابت کرنا ہے، کون دیکھے گا جو کون کیا کہہ رہے، اور ایک بیانیے کی صورت بنا کے رکھیں۔ تو یہ اعظم سواتی کا بھی جو یہ سلسلہ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یعنی پہلے شہباز گل آئے، انہوں نے کہا جی مجھ پر تشدد ہوا، جب کورٹ کے اندر رپورٹس گئیں، جب میڈیکل رپورٹس گئیں، تو پھر اس کی نوعیت تشدد کی بدلی۔ پہلے تشدد کی کہانی کچھ اور تھی، پہلے اس تشدد کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ ڈیفرنٹ تھیں۔ پھر جب شہباز گل صاحب نے دیکھا کہ وہ ڈیٹیلز تو ایزیلی ویریفائیبل ہیں، تو پھر وہ فردر ڈیٹیلز اس کو ٹویسٹ کیا، ایک نئی کہانی کا رخ دیا۔ میں جسٹ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اعظم سواتی تو توہین کر رہے تھے، عدلیہ کی توہین کر رہے تھے، اب اسی عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں۔ کہہ یہ رہے تھے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ فیصلے اپنے طور پہ نہیں کرتے، یہ فیصلے کرتی ہے کسی کے کہنے پر۔ کس کے کہنے پہ؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ۔ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کس کے کہنے پہ؟ نام لے دیں گے، آرمی چیف کا نام لے دیں گے۔ کتنی بے تکی بات ہے، کہاں پر ایسے لکھا ہے کہ اگر آپ کو ریلیف ملے، کورٹ سے ملے تو وہ فیصلہ ہے، اور اگر آپ کے خلاف کسی کی عدالت میں کوئی پٹیشن ہو یا کسی کے کو اپنا مقدمہ ہو، ان کو ریلیف ملے تو جی وہ اسٹیبلشمنٹ کہنا ہے۔ اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ریت کی دیوار بنا رہے ہیں۔ ہم ان اداروں کو جو کہ پاکستان کی باہر صورت اس ایک ڈیٹیریٹ کرتی سوسائٹی میں، جس کی تنزلی کا باعث بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حصہ عمران خان اور ان کی جماعت کا باقیوں کی نسبت بے تحاشا ہے، تو وہ اب ان کی جو گریوٹی ہے اب پوری کرٹیسزم کی، وہ پہلے تو پولیٹیشنز کے ساتھ ان کا تھا، یعنی مسلم لیگ کے خلاف انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی ایک پوری عمارت کھڑی کی، اور اس کے اوپر پھر تواتر کے ساتھ وہ الزامات کی بچھاڑ کرتے رہے، اور اس طرح کرتے رہے، بار بار کرتے رہے۔ اس کا ایک سمپل ٹیسٹ تھا، اور ٹیسٹ یہ تھا کہ عمران الزام لگا رہے ہیں، وہ الزام حکومت میں بھی یہ خود ہیں، ان کے اوپر ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں، اپنی وزارتوں میں لوگ بٹھاتے ہیں، شہزاد اکبر جیسے لوگ اس کے اوپر پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ مقدمے کورٹ میں جھوٹے یا سچے چلتے ہیں، اور 3 سال کی تھریڈ بیئر اسکروٹنی کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں، جب کورٹس چھوڑتی ہیں تو یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کورٹس جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چھوڑ رہی ہیں۔ اب اگر اعظم سواتی صاحب کو اس بات پر تکلیف ہے کہ مسلم لیگ کے کسی لیڈرشپ کا کوئی عدالت سے بریت ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے جو عدالتیں ہیں یہ آزاد کام نہیں کرتی، یہ عدالتیں کسی کے زیر اثر ہیں، ان عدالتوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان عدالتوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ جنرلز کے کہنے پر کی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بلیٹنٹ، اس سے زیادہ کلیئر کسی بھی عدالت کی توہین، اور پھر اب آپ خود کہہ رہے ہیں آگے کہ جی دیکھیں میرے اوپر تشدد ہوا ہے، تو اب عدالتیں اس بات کا نوٹس لیں۔ یعنی عدالت کی توہین آپ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ عدالتیں اس کا آ کے نوٹس لیں، تو آپ کو کیسی آپ کی یہ پوزیشن ہے اور کس طرح کی آپ یہ بات چیت کرتے ہیں؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اگر تو یہ شعوری طور پہ کر رہے ہیں تو پھر یہ کھلے طور پہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور اگر یہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں تو سیاست کا جو معاملہ ہے اس میں احتیاط بھی لازم ہوتی ہے۔ اگر آپ میں ایگریشن ہے تو
تو ایگریشن فار ویلفیئر آف پیپل ہونی چاہیے تھی. اگر آپ میں ایگریشن ہے تو پھر سوشل جسٹس کے لیے ہونی چاہیے تھی. آپ کی دور حکومت میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہوا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال آپ نے قائم کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے دروغ اور بے بنیاد مقدمات کی بیسس پر آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں. آپ اور آپ کی پارٹی سوائے لوگوں کی عزتیں اچھالنے اور ان کے اوپر الزامات لگانے کے سوا نتھنگ گڈ واز ڈن, کچھ بھی بہتر نہیں کیا. اور آج آپ یہ اس بات کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں کہ اب آپ عدلیہ اگر انصاف کرے گی اور وہ اپنے فیصلے کرے گی تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ججز کے کہنے پہ ہوگا. اب کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو فیصلہ آیا, آج میں نے سنا ان کو, اب آپ نے اپوائنٹ, کنسلٹیشن تھی, اس کنسلٹیشن میں آپ کے سامنے آپ کے پاس نام تھے, ان ناموں میں آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ آپ نے کن کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو کیا بحیثیت سیکرٹری پیٹرولیم ان کی سروس آپ کے سامنے تب نہیں تھی؟ آپ وزیر اعظم تھے. آج آپ کی اس پریس ٹاک میں آپ کا بغض جھلک رہا تھا, آپ کی بالکل باعث آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے. آپ نے یہ وتیرہ بنایا ہے, بھلے سے وہ سپریم کورٹ فیصلہ دے. وہ جب 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا جس میں آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے, جس میں جسٹس منیب فاروق تھے, جس میں جسٹس اعجاز الاحسن تھے, جس میں جسٹس مندوخیل تھے, اس فیصلے میں آپ نے جب فیصلہ آپ کے خلاف آیا تو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ججز کو, ان کی فیملیز کو, ججمنٹ پر بات نہیں تھی, ان کے اوپر بے بنیاد الزامات, ان کے اوپر آپ نے ٹرولنگ کی, سوشل میڈیا ٹرینڈز بنائے, بے تحاشا آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی اسی طرح سے جیسے آج الیکشن کمیشن کے اوپر آپ نے کہا. یعنی کرنا آپ کیا چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کیمپین کے ذریعے ملائن کیا جائے اور پریشر ڈالا جائے کہ آپ کے جو جرائم ہیں ان کے اوپر پردہ پڑے. آپ کے آئینی جرائم بھی بہت بڑے ہیں. آپ نے جو یہ زیادتیاں کی ہیں جس میں آپ نے جب آپ کی گورنمنٹ گئی اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. لیکن میں آج پریسائزلی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تھا کیا؟ الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ آپ نے ایک مس ڈیکلریشن کی ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو تحفہ تھا, ایک خطیر رقم اس کی, ایک بیش بہا قیمتی تحفہ, اور اس تحفے سے وصول ہونے والی رقم فلاں اکاؤنٹ میں دی, اور اس اکاؤنٹ میں دینے کے بعد وہ ریاست پاکستان کے ایکسچیکر کے پاس. تو آپ کی یہ تینوں باتیں جھوٹ تھیں. نیدر اس اکاؤنٹ کے اندر کوئی ایسی ٹرانسمیشن ہوئی اور نہ ہی آپ نے اس تحفے کی مالی اور نہ ہی آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا. یہ کوئی 5-10 ہزار, کوئی لاکھ 2 لاکھ کا تحفہ تو تھا نہیں, یہ تحفہ تو تھا کوئی کروڑوں روپے کی قیمت کا, اور جو آپ نے اس کے اوپر آپ کا یہ آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی کوئی چوری پکڑی جاتی ہے, جب آپ کی یہ آپ کا صادق اور امین نہ ہونا ثابت ہوتا ہے, جب آپ کے خلاف ایک مقدمے کے اندر کوئی عدالت یا کوئی ٹریبیونل یا کوئی کمیشن کوئی فیصلہ دیتا ہے, تو آپ فوری طور پر اس پہ بیٹھے پریزائڈنگ پرسن کے خلاف آپ ایک اٹیک قائم کرتے ہیں. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اپنی جو ایک صورتحال کو کھڑا کیا, وہ بھی سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ آپ کی پچھلی 5 ماہ کی کیمپین. آج آپ کہتے ہیں جی بیک ڈور بات چیت, بیک ڈور بات چیت. دن بھر آپ منتیں کرتے ہیں, آپ کے لوگ منتیں کرتے ہیں. میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون کرتے ہیں اور کیسے کیسے کرتے ہیں, اور آپ کے بھی علم میں ہے. ہمارے ساتھ بھی آپ کے لوگ رابطے میں آ جاتے ہیں, لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی دن بھر جب آپ کی وہ منتیں ترلے جاری رہتے ہیں اور شام تک جب وہ کنکلوڈ نہیں ہوتی کہ آپ کی بات غیر آئینی ہے اور وہ آپ کی ان غیر آئینی خواہشات پہ اور آپ کی ان کوششوں پہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, تو پھر اس کے بعد آپ کا گالی بریگیڈ آ کے بیٹھتا ہے, آپ خود اس کو لیڈ کرتے ہیں اور آپ آ کے ان کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو یہ کنڈکٹ ہے, یعنی جس میں آپ کو ایلوپ کر رہے ہیں ان اداروں کو جن کا آئینی کردار یہ ہے کہ وہ پولیٹکس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں, ملک کی سیاست کے ساتھ ان کا دخل نہ ہو. ان کا آئینی کردار یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو اپنے طور پر چلنے دیں. آپ یہ کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں, پبلکلی کہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں یہ میرا بیانیہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنا جرم ہے. آپ یہ جرم کر رہے ہیں. یعنی آپ کی سپورٹ کریں تو وہ سب لوگ ٹھیک ہیں, وہ محب وطن ہیں, اور وہ آپ سپہ سالار بن جائیں جو بالکل آپ کی اس کمان کے اوپر کھڑے ہوں کہ آپ کی اطاعت کے لیے انہوں نے
یہ اس عہدے پر وہ بیٹھے، یہ کس قسم کی آپ کی پولیٹیکل نریٹو ہے، کس قسم کی آپ کی ایک پوزیشن ہے؟ آپ نے یہ پوری کہانی جو گھڑی، اس کہانی کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادارے جس میں سپریم کورٹ سے لے کے الیکشن کمیشن تک کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے اس کے خلاف آپ پورا محاذ کھڑا کر دیتے ہیں. سو میں آج پلینلی صرف دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریس ٹاکس کے ساتھ، اپنی سوشل میڈیا بریگیڈ کے ساتھ، وہ لوگ جو بیٹھے ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آپ اس طرح سے ڈرا کر، تو مائنڈیڈ ہمیں آپ کی بہادری کا پتہ ہے آپ کتنے بہادر ہیں. ایک شخص جو کہ جس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، سیاسی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کس کنٹریبیوشن کی آپ بات کرتے ہیں، کس جدوجہد کی بات کرتے ہیں؟ کیا الزام لگانا جدوجہد ہوتی ہے؟ کیا جھوٹ بولنا جدوجہد ہوتی ہے؟ کیا بیساکھیوں پر چڑھ کے حکومت تک پہنچنا جدوجہد ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کو نیب کے ذریعے ٹرم کرنا اور ان کو اپنی مدد کے لیے ساتھ شامل کرنا جدوجہد ہوتی ہے؟ کیا جہانگیر خان ترین صاحب کے جہاز پر لائے گئے ممبران یہ جدوجہد تھی؟ کیا جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگز کریں؟ کیا جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کراچی کے اندر جس کی سٹرونگ ڈیموگرافک بیس ہولڈ تھی، اس کے اندر آپ کی جس طرح سے امداد ہوئی اور جیسے آپ کی وہاں پر ایوولوشن کی گئی، کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، میں پچھلی بات نہیں کر رہا، میں آج کی موجودہ ڈسپنسیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اپنی جو شناخت ہے، جس جدوجہد کا آپ ذکر کرتے ہیں، جی میں نے بڑی جدوجہد کی اور میں بڑا میں لڑتا رہا اور میں کرتا رہا اور جدوجہد، یہ اگر آپ کی جدوجہد کی ٹوٹل کہانی ہے تو یہ کہانی ہے. اس میں کہاں پر آپ کی جدوجہد؟ کیا گھڑیاں چوری کرنا جدوجہد ہے؟ کیا اربوں روپے کی کرپشن گندم میں کرنا جدوجہد ہے؟ کیا چینی کے اربوں روپے کے ڈاکے ڈلوانا اور لوگوں کی ملوں کو ان کو بینیفٹ کرنا اور پالیسیز چینج کرنا، ٹریڈ پالیسیز، ایکسپورٹ پالیسیز چینج کرنا، ملرز کو اس پوری مافیا کو جس کے خلاف آپ کہہ رہے تھے میں جدوجہد کروں گا ان کو بینیفٹ کرنا، یہ جدوجہد تھی سر؟ اور کس کے اکاؤنٹس کے اندر کتنے پیسے گئے؟ کیا 50 ارب روپے کے ڈاکے مارنا یہ جدوجہد تھی؟ ابھی تو اٹ از اے ٹپ آف آئس برگ. آپ آئیں، عدالت میں جائیں، آپ ہائی کورٹ جانا چاہ رہے ہیں، شوق سے جائیں. وین یو ول گو ٹو دا ہائی کورٹ، وی نو دا لا سر. ہم بتا سکیں گے کہ جب آپ ایک مس ڈیکلریشن کرتے ہیں تو 62(1)(f) کا اطلاق آپ کیسے ہوگا؟ آپ آئیں تو صحیح. ابھی تو 63 کی بات ہو رہی ہے، بینگ ممبر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کیسے ہوگی؟ اسی کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ اس طرح کی زیادتیاں اور بے ایمانیاں کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ کے ڈرانے سے ڈرے گا کوئی نہیں. آپ یہ جو آج ایک بات کر کے لوگوں کو ان کے پیچھے آپ اپنی سوشل میڈیا کی بریگیڈ لگا کر ان کے گھروں تک آپ ان کو پیچھے سے ٹرول کرتے ہیں. کم آن، ہیو پٹی آن دس نیشن. آپ نے بہت بگاڑ کر دیا. اور میں آپ کو بتاؤں، قوم کا اجتماعی شعور، یہ چند لمحوں کی جو آپ کی یہ زندگی اور ساکھ ہے، جس میں سیاسی زندگی اور ساکھ ہے، یہ دیر پا نہیں ہے. کبھی جھوٹ پر کھڑی عمارت بھی قائم رہ سکتی ہے. زمین بوس ہوتی ہے اور یہ ضرور ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے. یہ میں دیکھ بھی سکتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کی سیاست اور جس طرح کی نفرت اس ملک کے اندر بوئی ہے، اس کے نتائج. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.